بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے سورائسس ٹریٹمنٹ۔ ہم دیکھیں گے کہ سورائسس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ یعنی آٹو امیون ڈیزیز کیا ہوتی ہے کہ جس میں اپنے ہی سیلز کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو اپنے سیلز ہیں نا، وہ باہر کے انویڈرز کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مل کے اپنے ہی سیلز کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہو وہی سمجھ سکتا ہے اس کے درد کو، اس بیماری کو۔ اگر کسی کو 2 سال سے یا 3 سال سے یہ بیماری ہے اور دوائیاں کھانے کے باوجود آرام نہیں آتا تو فوراً ہومیو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے بیماری کے متعلق تفصیل سے بتانا چاہیے۔ ہومیو میں اس کا بہترین علاج موجود ہے۔ اس بیماری کا لمبا علاج چلتا ہے۔ یہ کوئی 2-4 دن یا چند خوراکیں لینے سے آرام نہیں آئے گا۔ اس بیماری کا لمبا علاج کروانا پڑے گا۔ یہ بیماری ہاتھوں، ٹانگوں، بازوؤں اور جسم کے کسی بھی حصہ میں ہو سکتی ہے۔ سورائسس میں کھجلی ہوتی ہے اور پانی بھی نکلتا ہے۔ یہ کنٹیجس ڈیزیز نہیں ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری نہیں ہے۔ اب ہم اس کی کازز جانتے ہیں۔ دوستو، کینسر کی دوائیاں استعمال کرنے میں بھی یہ جو ہے نا بیماری لگتی ہے۔ آپ کو انجری ہوئی ہو پھر بھی یہ سورائسس کی شکل بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹینشن میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اس کی وجہ الکحل بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو بھی سورائسس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جسم پر ریڈ پیچز بن جاتے ہیں، خارش ہوتی ہے، یعنی کھجلاتا ہے بہت زیادہ۔ اتنی زیادہ کھجلی ہوتی ہے کہ پیشنٹ، وہی بات ہے کہ جس کو بیماری ہے اسی کو پتہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، دعا یہ کرنی چاہیے۔ تو دوستو، سم ٹائمز پس بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی تکلیف میں ہوتا ہے وہ پیشنٹ جس کو سورائسس کی بیماری ہے۔ پس بنتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، سو نہیں سکتا، آرام نہیں کر سکتا۔ دوائیاں جو وہ ایلوپیتھی لیتا ہے ان کے الگ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ یعنی ہر طرف وہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ یہ زیادہ تر ہاتھوں اور کمر پہ ہوتی ہے، جہاں بندہ کھجلی بھی نہیں کر سکتا، کمر پہ بھی ہوتی ہے۔ یہ دمہ یا سانس کی بیماری میں اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو پیشنٹ دمے اور استھما کے مریض ہیں وہ اس بیماری کے زیادہ پرون ہوتے ہیں۔ اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ سورائسس کا یہ جو بیماری ہے سورائسس، اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ دوستو، ہومیوپیتھی کی جو سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ ہے R65 ڈراپس، ڈاکٹر ریکویک کمپنی کی R65 ڈراپس۔ یہ میڈیسن بہت ہی اچھی ہے۔ اس میں کافی میڈیسن کا کمبینیشن ہے یہ، اور یہ آپ 15 سے 20 قطرے 3 ٹائم دے سکتے ہیں۔ ایک اور میڈیسن ہے ریکویک کمپنی کی، وہ ہے 21 ڈراپس، R21 ڈراپس۔ یہ جو R21 ڈراپس ہے یہ اور R65 ڈراپس دونوں میں کافی میڈیسن شامل ہیں، کئی میڈیسن کا یہ کمبینیشن ہے۔ تو یہ آپ دونوں میڈیسن بھی دے سکتے ہیں ملا کے۔ اس کے بعد سورائسس کی ایک اور میڈیسن ہے جس کا نام سورینیم ہے۔ یہ 1 mg میں، یہ آپ نے ویکلی لینی ہے۔ سورینیم یہ جو میڈیسن ہے یہ 1 mg میں ہے۔ اسی بیماری کے نام پہ یہ میڈیسن ہومیوپیتھی میں بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد کالی آرس ہے، کالی آرسینکم، یہ 30 پوٹینسی میں، یہ بھی آپ نے رات کے وقت لینی ہے۔ 3 قطرے ڈائریکٹ زبان پہ، یہ پوٹینسی ہے۔ دوستو، یہ جو میڈیسن ہے یہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر نہیں آپ نے لینی۔ اب یہ کیونکہ بہت سینسیٹیو قسم کی بیماری ہے، اس میں بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور جن چیزوں سے ڈاکٹر آپ کو منع کرتا ہے ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور جو چیزیں فالو کرنی ہیں وہ آپ نے فالو کرنی ہیں، اور ان میڈیسنز کو آپ نے ٹائم پہ لینا ہے، تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔